دیکھیے امریکہ نے اپنا جو پرومس جو ان کے لیڈرز نے کیا تھا اپنے لوگوں کو وہ فلفل کر لیا ہے. پہلے اسامہ بن لادن اور اس کے بعد میں اب الزاری کو جو ہے مارا ہے, اور انہوں نے ایسا مارا ہے کہ دیکھیے اتنی دیر سے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. پورا انہوں نے اس کا ایک خاکہ بنایا ہوا تھا, جو سیف ہاؤس تھا اس کا پورا ماڈل بنایا ہوا تھا, اور اس کا آئیڈینٹیفائی کیا تھا یہ کہاں بیٹھتا ہے اس سیف ہاؤس کے اندر. اور انہوں نے جو ہیل فائر R9 مسائل یوز کی ہے جس کے اندر ایکسپلوزیو نہیں ہے, 2 میسائلز کے ساتھ اٹیک کیا اور اسی بالکنی کے اندر جہاں یہ بیٹھا تھا اس کو مار گرایا. یہ درشاتا ہے امریکہ کی ول, امریکہ کی ریچ, اور امریکہ کا پاور کیا ہے کہ جو اپنے دشمنوں کو کہیں پہ بھی چھپے ہوں اس کو مار گرائے. ہندوستان کو بھی اس سے سیکھ لینی چاہیے, کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں جنہوں نے 26/11 کا جو ہمارے جو تاج میں جو اٹیک کیا ممبئی میں کے اندر اور اتنے لوگ مارے, ابھی تک وہ پاکستان میں گھوم رہے ہیں. ہم صرف ان کو پاکستان کو ریکویسٹ کرتے ہیں جی اس کو کریں کریں کریں, کچھ نہیں ہوتا. تو اگر باؤنٹی اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے, لافل ہے, تو اس کو بھی ہمیں جو ہے اسی طریقے سے جتنے ہمارے دشمن ہیں جو یہ ٹیررسٹ ہیں ان کو مار گرانا چاہیے. جب تک ہندوستان یہ نہیں کرے گا تب تک ہندوستان ایک سپر پاور کے بیش میں نہیں آئے گا. بات تو اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. یہ ایک آئی سرجن تھا اور پر بچپن سے اس کے اسلامک رول چاہتا تھا ایجپٹ میں اور عرب کنٹریز میں. صدام حسین یہ انور کے مرنے کے بعد جو ایجپشن پریزیڈنٹ تھا اس کو پکڑا گیا, یہ پکڑا گیا تھا اسے گروپ کے ساتھ. اسی کافی کارروائی ہوئی تھی اس کی. جب چھٹا ہے یہ اپنے گروپ کو لے کے یہ القاعدہ اسامہ بن لیڈن کے ساتھ مل گیا, اور یہ بولتے ہیں کہ جو رپورٹس ہیں یہ اور اسامہ بن لیڈن نے پلان بنایا تھا 9/11 کا جو امریکہ میں اٹیک ہوا تھا. اس کے علاوہ اس کی پلاننگ جو ہے اور اس نے جو کارروائی کی ہیں وہ US شپ جو تھی USS کول اس کے اوپر اٹیک کیا جس میں 17 امریکن سیلرز مارے گئے تھے. اس کے علاوہ یہ القاعدہ کی اسی کے نینترن میں جکارتا میں, بالی میں اور کئی ایک دیشوں میں ان کی کارروائی ہوئی ہے. افریقہ میں بھی ایک ایمبیسی کو اٹیک کیا تھا ان لوگوں نے. اس کے اسامہ بن لیڈن کے مرنے کے بعد میں یہ بن گیا لیڈر القاعدہ کا, اور یہ آپریٹ کرتا رہا پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر. ابھی جب یہ جو 9/11 کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں اس میں تقریباً 3000 امریکنز مارے گئے تھے اور کافی زخمی بھی ہوئے تھے. کیسے ڈھونڈ رہے تھے, پر یہ تھا یہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر آپریٹ کر رہا تھا, چھپا ہوا تھا. رپورٹ کے مطابق اس کی جو فیملی تھی وہ کچھ دن پہلے کابل میں آ کے رہنے لگی, پر یہ کبھی کبھی آتا تھا کابل میں اپنی فیملی کو ملنے کے لیے, اور سویرے جو بالکنی میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا تھا پھر اندر چلا جاتا تھا. یہ امریکنز دیکھ رہے تھے اور ان کے کنفرم رپورٹ تھی کہ یہ وہیں پر ہی ہے, کابل میں ہے اور اس گھر میں ہے. انہوں نے ہیل فائر اٹیک کیا ہے اور اس کو مار دیا ہے. بولتے ہیں کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا ہے. یہ ایک قسم اس کے اوپر $25 ملین کا لگایا ہوا تھا کہ اس کو خبر دے گا اس کو $25 ملین دیا جائے گا. ابھی اس کے پر ایک چیز دھیان میں رکھیں, جب امریکنز پچھلے سال کابل سے گئے ہیں, افغانستان سے گئے ہیں, اس ٹائم طالبان اور القاعدہ کے بیچ میں کافی لڑائی ہوئی ہے. کیا افغانستان یا طالبان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کابل میں آتا ہے اور کابل میں رہتا ہے؟ یہ تو وہی حساب ہوا جیسے اسامہ بن لیڈن ایبٹ آباد میں تھا اور کسی نے رپورٹ نہیں کی. ایز فار ایز انڈیا جو کنسرنڈ ہے, اس نے جب یہ حجاب کا پرابلم ہوا تھا ساؤتھ انڈیا میں, اس نے جو لیڈیز تھیں ہماری مسلم لیڈیز تھیں ان کو سراہایا تھا کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, حجاب کا چلائیے آپ. کچھ رپورٹ ایسی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ لڑکے ساؤتھ انڈیا میں القاعدہ میں جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیا ہے انہوں نے.
تو اس سے ہمارے اوپر کافی فرق پڑے گا کہ القاعدہ جو ہے ابھی دیکھنا پڑے گا اگلا لیڈر کون ہے ان کا اور اس کا کیا رویہ ہے. ہمارے لیے اچھا ہے کیونکہ جو ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے ساؤتھ میں اور جو مسلم لڑکے جو بہکاوے میں آ گئے ہیں ان کے اوپر فرق پڑے گا.